آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب میجر عامر صاحب۔ میجر صاحب، آپ کی فوج اور انٹیلیجنس کی ٹوٹل زندگی 18 سال کی تھی، اس کے بعد آپ نے 30 سال بھرپور زندگی گزاری، جس کے سیاسی رخ بھی ہے، صحافتی رخ بھی ہے، معاشرتی رخ بھی ہے، لیکن آج تک آپ کا تعارف اور آپ کی پہچان انٹیلیجنس اور فوج کے حوالے سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سلیم سوال کا جواب تو جو انٹرو آپ نے پڑھا اس میں موجود ہے کہ سارا کیا درا آپ لوگوں کا ہے۔ وہ میرے استاد احمد فراز نے کہا تھا کہ جانے 2 دن کی محبت میں بہکے ہوئے لوگ کیسے افسانے بنا لیتے ہیں دلداروں کے۔ واہ! میں صرف اتنا کہوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مجھے ایک آدمی پسند آتا ہے تو میں خود اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اور پھر یہ دل ان 2 انگلیوں کے درمیان میں تو اس لوگوں کے دل کو اس کی طرف کھسکا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ میں اتنا کہوں گا کہ میں خود کو اس حوالے سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ دوستوں کے حوالے سے میں شاید پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہوں۔ بڑی محبت جسے آپ نے سب بتا دیا سب۔ لیکن انٹیلیجنس میری پہچان اس لیے بن گئی کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے تو میں نے انٹیلیجنس میں ہی کیا ہے۔ باقی تو فوج میں جو 4-5 سال گزارے تھے اس میں تو کوئی میرے کھاتے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ 71 کی وار ختم ہو چکی تھی جب میں نے آج سے 2 دن پہلے 22 جولائی سن 77 کو کمیشن دیا تھا، 72 کو۔ 5 جولائی سن 77 کو میری پوسٹنگ ہوئی ISI میں۔ میں کپتان تھا یونٹ میں۔ یونٹ ہماری لاہور میں تھی، ہم 6-7 افسر تھے، بڑی فیملی قسم کی لائف تھی۔ تو میں چھٹی آیا ہوا تھا، تو میں والدین کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں میرے بہنوئی جو جلنگار کے والد تھے، میرے کزن بھی تھے کل قادر، وہ اور میری بہن ویکنڈ پہ گاؤں آ گئے اور کمرے داخل ہوتے ہی مجھے کہا کہ عامر تمہاری پوسٹنگ آ گئی ISI میں۔ تو مجھے شاک سا ہو گیا اور مجھے بخار ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ بھئی میں یونٹ چھوڑوں گا، پیرنٹ یونٹ اور جاؤں گا۔ تو پریشانی کے عالم میں میرے والدہ نے پوچھا کہ قادر یہ ISI کیا بلا ہے کہ آپ نے اس کو ISI کی کہہ دیا اور اس کو تو بخار ہو گیا۔ تو میرے والد نے ہنستے ہوئے میری والدہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ چغل خوروں میں جا رہا ہے۔ تو میری والدہ نے برا مان لیا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس کو پشتو میں چغل خور کہتے ہیں، انگریزی میں انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ جب میری چھٹی ختم ہو گئی سلیم اور میں آنے لگا تو میں اور والد اکٹھے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو میرے والد نے کہا کہ دیکھو جو بات ہو گئی تھی وہ تو ایسے مذاق تھا۔ قرآن کہتے ہیں وفیکم سماعون لہم، تمہارے درمیان اس کی جاسوس موجود ہیں، ان کو پکڑو۔ احد میں جو ہمیں اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا سیٹ بیک ہوا وہ انٹیلیجنس فیلور تھا کہ عمل درآمد دی اس پہ۔ خیر انہوں نے بڑی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں افغانیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ان کا معاشرہ زوال کی بڑی حد تک جا چکا ہے، اور وہاں اتل پتل شروع ہو گئی تھی، تو وہاں پہ ایک تباہی آنے والی ہے، تو اب تمہاری مرضی، تم ایسی جگہ جا رہے ہو کہ اگر چاہو تو تاریخ کا حصہ بن جاؤ، اگر چاہو تو چغل خور بن جاؤ۔ ایک میں نے وہ بات پلے باندھی۔ دوسرا، پاکستان، یہ کہنا بار بار کوئی اچھا نہیں لگتا، پاکستان میری کمزوری ہے، یہ میری ماں ہے پاکستان، ہر پاکستانی کی ہونی چاہیے اور اکثر ہی کی، الحمدللہ اکثریت کی، ہم سے بھی زیادہ بڑے محبتاً موجود ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں۔ میں اکیڈمی میں تھا جب جنگ شروع ہوئی انڈیا کے ساتھ، اور اس میں جب ہمیں ایسٹ پاکستان سے ہاتھ دھونے پڑے تو میں میس میں وہ خبر امرات کھانے کے بعد سن رہے تھے، لودھی صاحب نے کہا کہ سمجھ رہے تھے انڈیا کے فوجی ڈھاکہ میں داخل ہو گئے ہو۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں جانے لگا، کمرہ میس سے کوئی 60-70 گز دور تھا۔ سلیم میں جب آدھے راستے میں پہنچ گیا تو میرے ٹانگوں نے جواب دے دیا، اور میں ایک درخت تھا اس کی اوٹ میں بیٹھ کے بڑا رویا۔ اور رشیا کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، میں کہوں گا اس دشمنی ان دونوں کی پلاننگ اور امریکہ کی بے وفائی، تینوں نے مل کر، وہ دشمنی ہماری تھی رشیا سے، جس میں کہتا ہوں کہ گنہگار ہم تھے۔ ہم نے یو بڑا بیر دیا تھا، وہاں سے یو ٹوڑا، ہم نے ڈینائی کیا، انہوں نے گیری پائلٹ کو پروڈیوس کیا، ساری کہانی، لیکن حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمیں توڑا۔ تو میں پہلے چلا گیا جولائی 77 میں سرگودا سیکٹر کمانڈر، وہاں سے پھر 80 میں آ گیا، ایک تھوڑا یونٹ گیا پروموشن لینے کے لیے، واپس آیا تو مجھے اسلام آباد کا سیکٹر انچارج لگا دیا گیا۔ رشین افغانستان میں آ گئے۔ ایک والد کی نصیحت تھی اور ایک جذبہ انتقام تھا کہ انڈیا سے نہیں، روس نے بھی ہمیں توڑا تھا، اور جنگ بھی روس سے ہو رہی تھی، دنیا کی سب سے بڑی خفیہ جنگ تھی۔
تو بس پھر وہ ایک آگے ایک تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کرنی تھی۔ اچھا، یہ والد صاحب نے تو پہلے عذرائے مذاق کہا تھا، مذاق کہ چغل خوروں میں چلا گیا، نہیں کی کبھی چغل خوری، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا ایک عالم کی حیثیت سے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر انسان انٹیلیجنس میں رہ کے اور اس سب ورژن کے دور میں اپنے ملک کی خدمت کرے، دشمنوں کو پکڑے، اس سے بڑی عبادت بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ آپ نے کہیں واقعی چغل خوری کی اپنا کام چھوڑ کے کہ آپ کو پھر قبل از وقت جانا پڑا؟ میں نے جب ٹیک اوور کیا اسلام آباد، تو وہاں پہ 2 افسر اور کچھ اور سبارڈینیٹس تھے جس کو ہم ISL کہتے تھے، انٹرنل سیکیورٹی۔ وہ ایک قسم کی چغل خوری تھی، بھئی فلاں سیاستدان کیا کر رہا ہے اور فلاں صحافی کیا کر رہا ہے، اور یہ سارا۔ ہماری ایڈیشنل ڈی تھے، بڑے پروفیشنل آدمی، بڑے امتیاز میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا سر یہاں ہر ایمبیسی میں انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے، پاکستان حالت جنگ میں ہے دونوں سرحدوں سے، اور میرے پاس تو مین پاور پہلی کم ہے، تو یہ ISL کیا ہے؟ یہ تو ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھ کے اس پہ آتا ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ISL کو ختم کر رہا ہوں، مجھے مین پاور چاہیے۔ انہوں نے کہا بالکل کرو۔ سو الحمدللہ کہ اس کام سے اجتناب کیا، کبھی نہیں کیا۔ اچھا، آپ ایک پختون ایک لحاظ سے علاقے کے قوانین تھے، والد صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن آپ کے خاندان میں اب جنرل نگار، اسی طرح اور بہت سارے آپ کے خاندان میں لوگ فوج میں چلے گئے، خود آپ کا داماد اور بھانجا، یہ سب، تو یہ ایک کہ ایک عالم دین والد نے سب کا رخ فوج کی طرف، یہ آپ کی وجہ سے سب کا رخ فوج کی طرف سے ہو گیا تھا، کرنل قادر نگار کے والد کی طرف سے ہو گیا تھا، یا والد صاحب کی خواہش تھی؟ نہیں، والد صاحب کہتے تھے کہ میں نے قرآن کے روشنی میں اپنے گھر میں جماعت بناؤں گا، اور اس جماعت کے 3 ارکان ہوں گے، ایک دین کا کام کرے گا، ایک جہاد کرے گا، ملک کی حفاظت کرے گا، اور ایک دنیا داری کرے گا تاکہ ان دونوں کو سپورٹ کرے۔ تو یہ ان کا فلسفہ تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے روشنی میں، انہوں نے قرآن کا جو ڈے ٹو ڈے پہ اپلائی کیا، یہ انہی کا کمال تھا۔ تو مجھ سے پہلے بھی فوج میں ہمارے تھے، جیسے کرنل قادر میرے بھائیوں جیسے تھے، ہم کزن بھی تھے، ہم ایک گھر میں پالے تھے۔ جنرل اختر الرحمان نے جب ISI ٹیک اوور کی اور جہاد شروع ہوا، تو 2 آفسرس کو بائی چوائس لایا تھا، ایک بریگیڈیئر یوسف کو جو کمال کا منصوبہ ساز تھا، جی، بیئر ٹریپ کے مصنف، وہ مطلب آپریشنز کا انچارج ہی وہی تھا، جنگ کا کمانڈر ہی وہی تھا افغانستان میں، اور ایک کرنل قادر کو جو ڈائریکٹر افغانستان تھا، وہ جنگ کا پلینر تھا، وہ جنرل نگار کے والد تھے۔ پھر میرے چھوٹے بھائی، چھوٹے چچا کے بیٹے حسین، آپ کو یاد ہے جب میرے گھر تھا، جب کارگل میں زخمی ہوا تھا، یہ مورچہ اس نے لیا تھا جو کنشیر جس پہ بعد میں شہید ہوا، وہ زخمی ہو گیا، اس کو SJ ملا، آج کل وہ بریگیڈیئر ہے۔ اس طرح میرے بانجے ہیں، ایک بانجا سورڈ آف آنر ہے، کرنل ہے وہ بھی، اس طرح ایک وہ MS ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو میری ساری فیملی یہ جماعت کا وہ بازو ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے لڑنا ہے، جماعت کا دوسرا بازو بھی ہے، جماعت کا تیسرا بازو بھی ہے، جو میرے والد کا فلسفہ تھا، تو اس کے مطابق۔ جنرل نگار نے یعنی اعزازات تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلی خاتون لیفٹیننٹ جنرل کا میڈیکل کور کا اعزاز ان کو حاصل ہو گیا، اور وہ بھی ایک پختون ہو کے اور ایک دینی گھرانے کا فرد ہو کے۔ خاندان میں کیا فیلنگز ہے اس پہ؟ خاندان فخر محسوس کرتا ہے۔ مجھے خود اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشیاں دی ہیں، ایک نہیں بے شمار دی، لیکن جو خوشی نگار کی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اس کا عزم دیکھیں، اس کا حوصلہ دیکھیں۔ بڑی آزمائشوں سے بھی گزری 30-32 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین لے، میری بہن آئی ہوئی تھی 2 بچیوں کے ساتھ، حیدرآباد میں تھے والد صاحب، فل کرنل تھے، میرے پاس ٹھہری ہوئی تھی، یہاں سے ہم نے جہاز پہ بٹھایا، کرنل صاحب لینے آئے تھے، جب جا رہے تھے سپر ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 بچیاں بھی اور ماں باپ بھی شہید ہو گئے، نگار اور 2 بھائی رہ گئے چھوٹے۔ سو اتنا بڑا شاک کہ 2 بہنیں اور ماں باپ، پھر خاوند کا ابھی 7-8 مہینے پہلے بڑی بھرپور خوش، وہ بھی ہمارے بانجے تھے، بہت پیارا بچہ تھا، ینگ تھا۔ سو ان تمام اتنی بڑی دکھوں اور حادثوں کے باوجود نگار نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا۔ مجھے چیف نے کہا کہ شی میڈ اٹ پیورلی آن میرٹ، اور یہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ پہلے خاتون لیفٹیننٹ جنرل ہے یا وہ پہلے خاتون سرجن، نہیں، وہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جو ٹرپس کمانڈ کر رہی ہے، میڈیکل کور کی وہ کور کمانڈر ہے سرجن۔ جی بالکل، یہ ہمارے خاندان کے جیسے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا۔ اچھا، آپ کے خاندان کے لیے تو یہ سب چیزیں اعزاز تھی، جو کچھ آپ لوگوں نے روس سے یا انڈیا سے انتقام لینے کے لیے کیا افغانستان میں، آپ اور بریگیڈیئر یوسف اور جنرل اختر عبد الرحمان جیسے لوگوں کی وجہ سے، ان سب کے باوجود آپ ایک پختون بھی ہیں، تو اس وقت جو مزریز ہے
افغانستان کے پختونوں کی، پاکستان کے پختونوں کی، بلکہ پورے پاکستان کی، وہ اس وقت جو فصل بوئی گئی تھی، آپ لوگوں نے روس کی دشمنی میں ساتھ ساتھ اپنے یہاں کے پختونوں کا جینا بھی حرام کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوا؟ یہ اپنے وقت کے پہلے سپر پاور برطانیہ کے خلاف افغانیوں کو ہم نے لڑائے. سلیم، افغانیوں کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی انویڈر کو قبول نہیں کیا، انہیں غلامی قبول نہیں کی. یہ افغانیوں سے ان کا اعزاز مت چنیے. یہ اعزاز تو میں ہوچیمن کو دے رہا ہوں، اس کے ویٹنامیوں کو دے رہا ہوں، یہ میں افغانیوں کو نہیں دیتا. رشین ایمبیسڈر مجھے یاد آیا ضیاء الحق کے پاس، اس نے ایک فائل دیا اور اس ضیاء الحق کو کہا کہ دیوار سے سر مت ٹکرائے، ہماری تاریخ ہے کہ ہم جہاں گئے ہم واپس نہیں گئے. یعنی ضیاء نے فائل سائٹ پر رکھ دی. اس نے کہا ایکسلنسی، افغانوں کی بھی ایک تاریخ ہے، دو اٹ از ناٹ ڈاکومنٹڈ. ان کی بھی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی آئے واپس ضرور گئے لیکن صحیح سلامت نہیں گیا. آئی فیئر دا سیم may not happen to you. وہ ہوا ان کے ساتھ. بات یہ ہے کہ وہ یہ کس نے کہا کہ اگر ہم روس کو نہ چھیڑتے اور ہم روس کو چھوڑ دیتے تو آج ہم بڑے یہاں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی. اگر ہم روس کو نہ چھیڑتے، آج اگر میں زندہ ہوتا میرا نام عامر روف ہوتا. آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی سپر پاور افغانوں کو غلام نہیں بنا سکتا. تو پاکستان میں یہ کچھ لوگ یہ سوچ کیوں رہے ہیں یا یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ جب وہ طاقتیں نہیں کر سکی تو ہم ان کو اپنے قابو میں لے آئیں گے؟ نہیں، دیکھو سلیم، روس کو ہم نے دعوت نہیں دی کہ افغانستان پہ چڑھ دوڑے. افغانستان میں میں نے کہا افغانستان ہمیشہ ہمارے خلاف انڈیا نے یوز کیا. پہلے انڈو سویٹ ایکسس تھا، 9/11 کے بعد انڈو یو ایس ایکسس تھا. یہ سارے ثبوت اور گواہیاں موجود ہے. اگر پھر لمبا ٹائم ہو تو میں آپ کو ساری حقائق سامنے رکھ دوں گا. روس، سردار داؤد پاکستان آیا، آپ کے سامنے مجھے اجمل خٹک نے کہا تھا کہ وہ لاہور نہیں جانا چاہتا تھا تو میں نے اس کو کنونس کیا. یاد ہے؟ جی میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا. سردار داؤد کو یہ میں اور آپ دونوں لاہور خٹک جانے کس نے ہمارے تو بہت چچا جیسے تھے. سردار داؤد آئے، لاہور گئے، شالیمار باغ میں اس کو راؤزنگ ویلکم ہوا. سردار داؤد جب واپس گئے اس نے میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ پاکستان کو ہمیں چھیڑنا نہیں چاہیے، ہمیں انڈیا کو مسارت پہ لانے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے، پاکستان رہنا چاہیے، ہمارا دوست ہے. اس کو مار دیا گیا. اس کی جگہ ترقی آئے، پاکستان خلاف وہی وینم. ویانا میں ضیاء کی میٹنگ ہوئی ترقی سے، برف پگھلی، دوسری میٹنگ طے ہوگی کہ ترقی کو مارا. اس کے بعد امین آیا، فیض اللہ امین، اس کے ساتھ معاملات تھے. آغا شاہی وزیر خارجہ پشاور ایئرپورٹ پہ کابل جانے کے بیٹھا تھا کہ اس کو مار دیا گیا اور اس کے بعد رشین فوج لے کر خود آ گئے. مطلب یہ میں کسی بھی اس فورم پر آپ کسی کو بلائیں، میں اس کے اعتراض سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں کہ افغانستان میں جنگ افغانوں کی آزادی اور ہماری سالمیت کی جنگ تھی. وہ ناگزیر تھی، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھا. ہاں، یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس جنگ کے ثمرات نہ افغانیوں نے سمیٹے نہ ہم نے سمیٹے. 9/11 کے بعد جو ہم نے پارٹنرشپ کی وہ ہم نے بدترین اور نچلی درجے کی نوکری کی. اس نے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور افغانوں کو بھی، دونوں کو بھی. بات یہ، امریکہ تو ایک پریٹیکسٹ پہ آیا تھا کہ افغانستان ان کے خلاف اڈا ہے، گڈ انف. وہ انڈیا کو کیوں لا کے ادھر بٹھا دیا؟ ہم نے ملا ضعیف کو ہینڈ اوور کیا، انہوں نے ملا ضعیف کو واپس کابل لائے، ٹھیک ہے، اور ملا ضعیف نے کابل سے اپنی کتاب ہمارے خلاف شائع کروا دی. ہم نے ملا برادر پکڑوا دیا، بعد میں ہمارے گلے میں ڈلوا دیا. لیکن میجر صاحب، ابھی بھی جو افغانوں کا الزام تھا کہ جی ان سے لڑنے والے، ان کے بچوں کو مارنے والے کہ سینکچوریز پاکستان میں ہیں، یہ جو ماضی قریب میں جو کچھ ہوا اس سے افغان نیریٹو کو تقویت نہیں ملی. اور اگر آپ لوگوں نے اتنی نیکنیتی سے افغانستان کی خدمت کی تھی تو ابھی 2 روز قبل ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محب کا آپ بیان دیکھیں کہ جی پاکستان جو ہے افغانستان پہ قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہے. تو پھر افغانی اتنے برہم کیوں ہیں پاکستان؟ دیکھیے سلیم، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افغانستان میں بدقسمتی جیسے میں نے کہا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف ان کے کنٹرول میں رہی. کبھی انڈو سویٹ ایکسس اور کبھی انڈو یو ایس ایکسس. ہم نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا 9/11 کے بعد، لیکن ان لا کے انڈیا کو بٹھا دیا. مثلا میں آپ کو بتاؤں، جنرل باجوہ گئے تھے افغانستان، اور جنرل باجوہ کے بنا آپ کو بتاؤں کہ افغانستان پہ بہت سنسیئر ہیں. افغانستان پہ اس وقت اگر افغانستان میں کسی پاکستانی کی ایکسیپٹیبلٹی اور اس کی آواز سنی جاتی ہے وہ جنرل باجوہ ہیں. یہ وہ بھی قائل ہیں. اشرف غنی نے جنرل باجوہ کو انپریسیڈنٹڈ پروٹوکول دیا. صدر صدارتی محل میں جنرل باجوہ کی یہ دعوت، انہوں نے یہاں تک کہا کہ فار جنرل باجوہ دیر از نو پروٹوکول. جنرل باجوہ جو ہی واپس آئے، یہ جو اجیت ڈول ہے انڈیا افغانستان پہنچ گیا اس دورے کے ثمرات اور اثرات کو زائل کرنے کے لیے.
میں کہتا ہوں ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں. افغانستان کو اگر کوئی سمجھ رہا تھا اور افغانستان پہ سینسیئر تھا، ضیاء الحق کے بعد وہ معاملات بگڑ گئے. ضیاء الحق تھا، ضیاء الحق کے بعد ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا. تخار انسیڈنٹ ہوا، 32 کمانڈر مارے گئے، بہت سارے واقعات جو جلال آباد ڈبیکل ہوا، بہت ساری ہوئی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹیم کیپٹن وہ تھا. میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی بات نہیں کروں، میں جنرل ضیاء الحق کی بات کروں. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے خلاف میں نے کہا پہلے ایک ایکسس نے افغان سرزمین کو یوز کیا، پھر دوسرے ایکسس نے یوز کیا، اور تیسرا وہاں پہ ہمارے خلاف بہت کام ہوا، خاص کر میڈیا پہ. پاکستان نے وہاں پہ کوئی کارگزاری دکھائی نہیں. آپ نے ویسے سفیروں کو بھیجا جن کو پشتو نہیں آتی تھی. ایک صادق تھا کام کا، محمد صادق، اس کو آپ نے لا کے یہاں پہ ڈمپ کر دیا، کام نہیں کرنے. شکر ہے کم از کم اس حکومت کا میں ایک ہی فیصلہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ محمد صادق کو واپس لا کے افغانستان میں ڈال دی. لیکن میں نے کہا آپ کو بتا دیں نا کہ صادق کے ایفرٹس اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آج افغانوں کے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی 2 نمبری کی تھی تو امریکہ نے کی، اس نے انڈیا کو لا کے بٹھا دیا. تو ان سے لڑنے کی بجائے یا ان کو سزا دینے کی بجائے افغانستان میں یہ فیلنگز کیوں ہیں کہ ہماری سفرنگ آج پاکستان کی وجہ سے؟ دیکھیے پرسیپشن ضروری نہیں کہ وہ ریئلٹی کو ریفلیکٹ کر دے. جیسے میں نے کہا نا کہ جب وہاں پہ دشمن حاوی ہے، میڈیا اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، وہ ابھی یہ جو چل رہے ہیں مذاکرات، کیا پاکستان سے اٹیچ کر رہے ہیں؟ جلمائجوں نے تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم قطر میں کرا دیں، مذاکرات کیوں آگے نہیں بڑھے؟ اس میں پاکستان کا قصور ہے؟ یہ انڈیا اسپائلر ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں افغانستان میں جب بھی ریکنسیلیشن پروسیس چلتا ہے کوئی نہ کوئی اسپائلر ضرور ہوتا ہے. وہ اسپائلر یا امریکہ ہے، یا روس کے خلاف اس نے افغانستان کو اڈا بنا دیا، چین کے خلاف اڈا بنا دیا، پاکستان کے خلاف اڈا بنا دیا، ایران کے خلاف اڈا بنا دیا. کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ اس لیے کولیبریٹ کیا تھا؟ اس کا تو کوئی نام نہیں. کیا ایک منٹ حامد کرزئی، آپ کو بھی یہ واقعہ پتہ ہے، میں اس آدمی کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے اندر کا آدمی تھا، مجھے اور آپ کو میرے گھر میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ کرزئی جب گئے تھے اوباما ناراض تھے، اور اوباما شروع ہو گیا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں کیا اور ہمیں فوج اس لیے نہیں بھیجی کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ میرے سامنے کرزئی نے جیب سے تصویر نکالی اور اوباما کو کہا کہ ایکسیلنسی میں نے آپ کی فوج اس لیے بلائی تھی کہ آپ میرے اسپتالوں اور میرے شادیوں پہ بمباریاں کر کے بچوں کو مارتے رہے، اور کہتے ہیں اوباما کے آنسو نکل پڑے. سچ بات تو کسی نے بتائی نہیں. سلیم، کیا آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کر دوں کہ افغان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پتہ نہیں کر سکتے، جب دنیا بڑی نہیں کر سکتی، تو ہم ان کے ہاں امن لانے کے عمل کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دل کیوں نہیں جیتنا چاہتے؟ ہم نے تھرو آؤٹ کیا. کیا ابھی یہ جو بیٹھ گئے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک اصل بات، پرسیپشن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کہ ہم نے، مجھے پتہ نہیں ہم نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ٹی ٹی پی کے کیمپ وہاں پہ بنے، اے پی ایس کے جو 150 بچے مارے گئے وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ دہشت گرد. جی ایچ کیو پہ جو اٹیک ہوا، ایئر بیسز پہ اٹیک ہوئی، فوجی پریڈوں پہ اٹیک ہوئی، فوجی چاونیوں پہ اٹیک ہوئی. میں تو انڈر اٹیک ہوں، اور میں انڈر اٹیک ہوں وہاں سے جو میرے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان نے گلا نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں پاکستان کو، افغانستان کو اپنا 22 معاملات ٹھیک کرنے جو پاکستان کر رہا ہے، لیکن جو پرسیپشن بدقسمتی سے ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کے پاس، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دوسری بات، جب 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے پرویز مشرف کی جولی میں سب کچھ ڈال دیا، سب کچھ بھی نہیں لیا. میں نے کہا پارٹنرشپ ہے اور ڈیلرشپ ہے. اس نے غلامی کی نوکری کی. ایک بات، اس وقت آئی کے سربراہ جنرل احسان تھے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جلال الدین حقانی یہاں کے بڑے لوگوں کو ملا، اس نے کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، امریکہ ہمارے پیچھے نہیں چڑھ سکتے، یہاں تک کا. لیکن انہوں نے طالبان کو اس حد تک دشمن نہیں بنائے، افینڈ نہیں کیا. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، یہ اچھی پالیسی تھی. اس پالیسی کو جنرل کیانی نے بھی چلایا، اس کو جنرل پاشا نے بھی چلایا، جس کو جنرل اسلام نے بھی چلایا، اس کو جنرل فیض نے بھی چلایا. میں کہتا ہوں اس پالیسی کے ثمرات دیکھیں کہ آج وہی پاکستان کے پاس ٹرمپ کارڈ تھا. ٹرمپ نے کہا جی مجھے طالبان کے ساتھ بیٹھاؤ، پاکستان نے بیٹھا دیا. یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان نے افغانوں کو مروایا اور افغانستان میں بدامنی کی. پاکستان تو جو وہاں پہ آیا ہوا تھا، افغانوں کو مار رہا تھا، ڈیزی کٹر بم اس نے استعمال کی، مدر آف آل بم اس نے استعمال کی، پاکستان نے تو نہیں کی. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک آئیں گے تو اس کے بعد یہ کلبھوشن یادیو کے مسئلے پہ بھی میجر صاحب سے بات کرنی ہے، اور کچھ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوگی. کلبھوشن پہ اگر بات کریں تو ذرا آج کا جنگ اخبار منگوا لیں. ٹھیک ہے جی، میں اس دوران جنگ اخبار بھی پڑھاتا ہوں، لیکن کلبھوشن کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اور ریلیشن پہ بھی بات ہو، ایک مختصر سے وقفے کے بعد.